بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم ہے آپ کا داستان سرفراز کے ایک نئے ایپیسوڈ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی کا خیر مقدم ہے ہمارے یوٹیوب چینل پر۔ ہم شروع کر رہے ہیں ایک بہت ہی خاص سلسلہ، ذو الحجہ کے پہلے 10 دنوں پر مبنی لیکچرز کی سیریز۔ آج ہمارا پہلا لیکچر ہے جس کا موضوع ہے ذو الحجہ کی فضیلت اور اہمیت۔ ذو الحجہ کا مہینہ اسلامی سال کا 12واں اور آخری مہینہ ہے۔ اس مہینے کے پہلے 10 دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک سال کے سب سے افضل اور بابرکت دن ہیں۔ ان دنوں کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کی قسم کھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ الفجر میں ارشاد فرماتے ہیں، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ بہت سے مفسرین اور علماء دین نے ان 10 راتوں سے ذو الحجہ کے پہلے 10 دن مراد لیے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو اس کی اہمیت اور عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دن کتنی مقدس اور بابرکت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان دنوں کی فضیلت کو واضح فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن ایسے نہیں ہیں جن میں نیک عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے نیک عمل سے زیادہ محبوب ہو۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ کی راہ میں جہاد بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد بھی نہیں سوائے اس شخص کے جو اپنی جان اور مال کے ساتھ نکلے اور پھر کسی چیز کے ساتھ واپس نہ آئے۔ اس حدیث سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان 10 دنوں میں کیے گئے ہر نیک عمل کا ثواب اللہ تعالیٰ کے نزدیک بے انتہا ہے، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، تلاوت قرآن ہو، ذکر و اذکار ہو، صدقہ و خیرات ہو یا کوئی اور نیکی۔ ہر عمل کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ ان دنوں کو سال کے سب سے افضل دن کیوں کہا گیا ہے؟ ان دنوں کو افضل کہنے کی کئی وجوہات ہیں۔ پہلی، عبادتوں کا مجموعہ۔ ان دنوں میں اسلام کے 5 ارکان میں سے کئی ارکان جمع ہو جاتے ہیں۔ حج، جو اسلام کا 5واں رکن ہے، اسی مہینے میں ادا کیا جاتا ہے۔ روزہ، نماز، صدقہ اور ذکر و اذکار بھی ان دنوں میں خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ دوسری، یوم عرفہ۔ ان 10 دنوں میں 9 ذو الحجہ کا دن یوم عرفہ کہلاتا ہے، جو حج کا سب سے بڑا رکن ہے۔ اس دن کی فضیلت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن کا روزہ پچھلے اور اگلے سال کی گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، ان لوگوں کے لیے جو حج پر نہیں ہے۔ تیسری، عید الاضحیٰ۔ 10 ذو الحجہ کو عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے، جس میں قربانی کا عمل کیا جاتا ہے۔ قربانی بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت پسندیدہ عمل ہے۔ حج اور قربانی سے تعلق۔ ذو الحجہ کا مہینہ حج اور قربانی سے گہرا تعلق رکھتا ہے۔ دنیا بھر سے مسلمان حج کے فرض کو ادا کرنے کے لیے بیت اللہ کا رخ کرتے ہیں۔ جو لوگ حج پر نہیں جا سکتے، ان کے لیے ان دنوں میں نیک اعمال کی ترغیب دی گئی ہے تاکہ وہ بھی اس مہینے کی برکتوں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ قربانی کا عمل بھی اسی مہینے کی 10، 11 اور 12 تاریخ کو کیا جاتا ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ میرے پیارے ناظرین، ان مبارک دنوں کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے ہم سب کو یہ نیت کرنی چاہیے کہ ہم ان 10 دنوں کو بہتر طریقے سے گزاریں گے، اپنے وقت کو عبادت اور نیک اعمال میں صرف کریں گے، اپنے گناہوں سے توبہ کریں گے اور اللہ سے مغفرت طلب کریں گے۔ آج کے لیکچر میں ہم نے ذو الحجہ کے پہلے 10 دنوں کی فضیلت اور اہمیت کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں سمجھا۔ یاد رکھیے، یہ دن اللہ کی طرف سے ایک انمول تحفہ ہیں جنہیں ہمیں غفلت میں نہیں گنوانا چاہیے۔ کل کے لیکچر میں ہم تکبیرات اور ذکر کی فضیلت پر تفصیلی بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ تعالی ہم سب کو ان مبارک دنوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پلیز سبسکرائب، لائک، شیئر اینڈ کامنٹ فار نیکسٹ سیریز۔ جزاک اللہ خیرن۔